نظر کو دھوکا لگا، اتنی خوبصورت، ایسے جمال کا پیکر، ایسی پری صورت کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے فہم و گمان، عقل و خرد، تصور و شعور، خیال و ادراک میں بھی ایسی عورت نہ تھی جو حسن و جمال حضرت رابعہ بصریہ کا تھا۔ یہ غش کھا کے اپنے گھر کی چھت پر گر گیا، خوابوں میں سوچنے لگا، دل میں، ذہن میں اور دماغ میں سوچنے لگا، اتنی خوبصورت عورت، اتنی خوبصورت عورت، اس سے ملنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، مگر وہ کیسے ملے گی، کیسے اس سے ملاقات ہوگی؟ اتنی خوبصورت لڑکی، یقیناً اس کے دروازے پہ پہرا ہوگا، اس کا دروازہ بند ہوگا، اس کے یہاں دربان ہوگا، اس تک پہنچنا آسان نہ ہوگا۔ یہ سارے تصورات، سارے خیالات اس کے ذہن و دماغ میں تھے۔ یہ سوچتا رہا، پھر اس نے تھک گئے کیا؟ بے شک سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ یہ سوچتا رہا، اتنی خوبصورت عورت، اس سے ملنا تو آسان نہ ہوگا۔ پھر دل میں سوچا، میں رات کے پچھلے پہر جب سب سوئے ہوں گے تنہائی میں جاؤں گا، اس کے دروازے پہ دستک دوں گا، اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ یہ سوچ کر آدھی رات گزرنے کے بعد اپنے گھر سے چلا۔ یہ سوچ رہا تھا اس کے گھر پہ پہرا ہوگا، وہاں تک پہنچنا آسان نہ ہوگا، مگر یہ دیکھ کے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ رات آدھی گزر چکی ہے، ہر طرف سناٹا ہے، پورے شہر بصرہ میں سب لوگ سوئے ہیں، مگر اس عورت کا دروازہ آدھی رات گزرنے کے بعد بھی کھلا ہے۔ نہ کوئی دربان ہے، نہ چوکیدار ہے، نہ پہرے دار ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ ٹوکنے والا ہے۔ آنے والا یہ جوان یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہے، دل میں خوش بھی کہ اب تو اچھا ہوا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ دروازے میں گھسا تو گھستا چلا گیا، اندر پہنچا، یہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا۔ گھر کے کئی کمرے ہیں، نہ اس کمرے میں کوئی ہے، نہ اس میں کوئی ہے، نہ ادھر کوئی، نہ ادھر کوئی، کمرے سارے خالی ہیں۔ ہاں، جب گھر کے آنگن میں کھڑا ہوا تو اس کو یہ لگا کہ کوئی گھر کی چھت سے اس طرح چیخ رہا ہے، اس طرح رو رہا ہے، جیسے کہ زخموں کی ٹیس، زخموں کا درد اس کے دل میں پہنچ گیا ہو اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر رو رہا ہو۔ درد کی یہ آوازیں، زخم کی یہ چیخیں سن کر گھر کی سیڑھی کی طرف دوڑا اور چڑھتا چلا گیا۔ چلتے چلتے جب گھر کی چھت پہ دیکھا، نیو موتی تو ہے پروردگار، تو نے مجھے زندگی عطا کی، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو نے مجھے جینے کے لیے میرے اعضاء کو صحیح سلامت بنایا۔ زندگی کی بہاریں، زندگی کے گلزار، زندگی کے لالازار، زندگی کے چمنزار اور بے شمار نعمتیں مجھے عطا کی ہیں میرے پروردگار، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ میرے پروردگار اپنی بندی رابعہ کو اپنی عبادت کا وہ ذوق عطا فرما دے کہ تیری بندی رابعہ کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی کی محبت کا کوئی ادنا سا تصور بھی باقی نہ۔ رابعہ روتی تھی اور چیختی تھی، میرے مالک، آسمانوں کو پیدا کرنے والے، جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والے خالق، میرے پروردگار، تو نے مجھ کو زندگی عطا کی ہے، کسی کو کسی کی محبت، کسی کو کسی کی محبت، تو نے بلبل کو گل کا شیدا بنایا، چکور کو چاند کا شیدا بنایا، تو نے بہت سے عاشق و معشوق، محب اور محبوب پیدا فرمائے ہیں، مگر میرے خالق تیری بندی رابعہ کے دل میں صرف تیری محبت کے جلوے ہیں، تیری یادیں ہیں، تیرا تصور ہے، تیرا ذکر ہے۔ میرے پروردگار رابعہ چلے تو تیری یادیں ہوں،
زندگی میں تیرے جلوے ہو، سوئے تو تیرے ذکر میں سوئے، جب میں اٹھوں تو تیرا ذکر کرتے اٹھوں، راہ میں رہوں تیرا ذکر کرتے رہوں۔ اللہ اللہ میری بولی ہو، میرا اٹھنا تیرا ذکر ہو، میرا چلنا تیرا ذکر ہو، میری فکر تیرا ذکر، میری یادیں تیرا ذکر، میری زندگی تیرا ذکر۔ میں جب چلوں تیرا ذکر کروں، دنیا میں رہوں تیرا ذکر کروں، اور جب دنیا سے جاؤں تو تیرا ذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضرت حجت۔ رابعہ چھت پر روتی تھی، کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، کسی حکمراں کی محبت میں نہیں، وہ کسی دنیا دار، کسی کلغی دار، کسی کوٹھی دار، کسی احساسہ دار، کسی سرمایہ دار، کسی فرما روا، کسی حکمراں، کسی امیر، کسی سلطان، کسی وزیر، کسی بادشاہ، کسی دولت مند، کسی تخت و تاج والے کی محبت میں نہیں، بلکہ یاد خدا کے جلووں میں روتی تھی، وہ ذکر خدا میں روتی تھی، اور یہ کہتی تھی میرے مولا دولت نہیں دینا، نہ دے، مگر رابعہ کو اپنے ذکر کی لذت ضرور۔ جس کو ذکر خدا کی لذت مل گئی، خدا کی قسم دنیا کی دولت اس کی ٹھوک۔ دنیا کی دولت چیز کیا ہے؟ چیز ذکر خدا ہے، نعمت ذکر خدا ہے، رحمت ذکر خدا ہے، یاد ذکر خدا ہے، عطا ذکر خدا ہے۔ جس کو ذکر خدا کی لذت مل گئی، دنیا کی حکومت اس کی ٹھوکر میں رہتی ہے۔ دنیا والوں کے تاج کی کیا حیثیت، گدڑی پوشوں کی ٹھوکر پہ ہزاروں تاج۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ کیا جانو ذکر خدا کے جلوے کیا ہیں۔ جوان پہنچا، چھت کے اوپر پہنچا، رابعہ کی چیخیں، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں اور ذکر خدا میں رونا، بہتے آنسو جب جوان نے اپنے کانوں سے سنے، کہاں کا عشق، کیسا حسن، کیسی رابعہ کی یاد، جوان سینے پہ غش کھا کے گر گیا، رونے لگا، تڑپنے لگا، ماہیے بے آب ہو گیا اور کہنے لگا پروردگار تیری اس بندی کا شکریہ جس نے دنیا سے ہٹا کر مجھے تیری بارگاہ تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سب کو ذکر خدا کی لذتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔